السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 16 نمبر باب الامر بالمحافظۃ علی السنۃ وآدابها، اور اس سے آج ہماری 7ویں حدیث ہے، کتاب سے 162 نمبر حدیث ہے۔ عنہ قال، یعنی پچھلی حدیث کی راوی جو سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تھے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، کہ اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، کمثل غیث اصاب ارضا، یہ اس طرح ہے، اس بارش کی مانند ہے جو زمین کو تو پہنچے، یعنی زمین تک پہنچ جائے، فکانت منہا طائفۃ طیبۃ، پس اس زمین کا کچھ حصہ تو اچھا ہو، یعنی کچھ ٹکڑا، تھوڑا اس کا ٹکڑا اچھا ہو، طیب ہو، قابلۃ الماء، طیب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پانی کو قبول کرتا ہے، پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، فانبتت الکلا، اور وہ چیزیں اگاتا ہے یا گھاس اگاتا ہے، والعشب الکثیرہ، اور اسی طرح سبزہ، بہت زیادہ سبزہ اگاتا ہے یا سبزیاں اگاتا ہے، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، اور اسی زمین کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو غیر آباد ہے یا بنجر ہے، جو پانی کو تو روکتا ہے، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ یعنی پانی کو تو روک لیتا ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، اور اللہ تعالیٰ اس پانی کے کھڑے ہونے سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، فَشَرِبُوا، وہ اس کو پیتے ہیں، فشربوا منها، وہ اس سے پیتے ہیں، یعنی وہ ایک تالاب ٹائپ بن جاتا ہے، زمین اس کو جذب نہیں کرتی، وہ اس میں پانی رک جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے پیتے ہیں، وسقوا، اور وہ لوگوں کی پیاس کو بجھاتا ہے، دوسروں کو پلاتا ہے، وزرعوا، اور کھیتوں کو سیراب کیا، یعنی لوگ اس کھڑے ہوئے پانی سے خود بھی پیتے ہیں اور پلاتے بھی ہیں اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِّنْهَا أُخْرَى، اور اسی زمین کا ایک حصہ وہ بھی ہے جو زمین کا ایک اور حصہ ہے جس تک یہ پانی بھی پہنچتا ہے، انما ہی قیعان لا تمسک ماء ولا تنبت کلاء، لیکن وہ پانی کو نہ روکتا ہے اور نہ ہی گھاس اگاتا ہے، یعنی کہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتی وہ زمین، چٹیل میدان آپ کہہ لیں کہ چٹیل میدان ہے وہ، فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ، یہ اس کی مثال اس طرح ہے، یا پس یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، یعنی کہ سمجھ فقہ اس نے حاصل کی، اور وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، اور اس علم و ہدایت سے اللہ نے اسے نفع پہنچایا، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا، پس اس نے دین سیکھا، فَعَلِمَ خود سیکھا، وَعَلَّمَ اور دوسروں کو بھی سکھایا، یعنی وہ دین، اس کی سمجھ اس نے اختیار کی جس دین کو پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا، جس دین کو دے کر اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اس دین کو اس نے سیکھا بھی اور دوسروں کو سکھایا بھی، وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اس علم اور ہدایت کی طرف اپنا سر بھی نہیں اٹھایا، اور نہ ہی وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور نہ ہی وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور امام صاحب نیچے فقوہ اس لفظ کی تشریح کرتے ہیں بضم القاف علی المشہور، یعنی کہ جو مشہور ہے وہ کاف پر پیش مشہور ہے، وقیلا، اور بعض نے کہا بکسریہ، یعنی کہ کاف کی کسر زیر کے ساتھ، ای صار فقیہا، یعنی کہ اس کا فقیہ بننا، شریعت کا عالم ہو جانا، تو یہ اس میں چیزیں مراد ہیں۔ اس حدیث میں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین انسانوں کی، تین شخص کی، یعنی تین طرح کے لوگوں کی مثال دے رہے ہیں، اور ان کی مثال اس تین طرح کے زمین کے ٹکڑوں کی دے رہے ہیں۔ ایک زمین کا ٹکڑا ہوا ہے جو بارش ہونے پر یا اللہ کی طرف سے اس میں جو پانی گرتا ہے، اس کے پانی کے گرنے کے بعد وہ جذب کرتا ہے، جذب کرنے کے بعد وہ فصلیں اگاتا ہے، یعنی کہ نفع دیتی ہے وہ زمین، پہلے یہ کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی بارش کو جذب کر لینا، پھر اس کو جذب کرنے کے بعد اس سے فصلوں کو اگا دینا، یعنی عام انسانوں کو فائدہ پہنچانا، یعنی زمین نے خود بھی فائدہ حاصل کیا اور دوسروں کو بھی فائدہ دیا۔ یہ اس شخص کی مثال دی، اس زمین کے ساتھ تشبیہ دی جس نے دین کو خود بھی سمجھا، یعنی دین پر خود بھی عمل کیا اور دوسروں تک بھی دین کو پہنچایا، دوسروں تک بھی تبلیغ کی، اور زمین کا دوسرا حصہ یعنی کہ اس پر بارش تو ہوئی
اس نے خود فائدہ حاصل نہیں کیا، یعنی چٹیل میدان یا تالاب، آپ سمجھ لیں کہ تالاب نیچے سے ہم پکا کر دیں یا نہر کو پکا کر دیں تو وہ پانی جذب نہیں کرتی، اس طرح کی زمین کہ وہ خود پانی تو جذب نہیں کیا لیکن اس میں پانی کو روک لیا، پانی کو کھڑا کر لیا اپنے اندر، جس سے لوگوں نے بھی پانی پیا اور جانوروں نے بھی پانی پیا، یعنی کہ اس میں کھڑے ہوئے پانی سے ہر طرح سے فائدہ حاصل کیا لیکن اس نے خود فائدہ نہیں حاصل کیا۔ تو یہ اس بندے کی مثال ہے، اس انسان کی مثال ہے جس نے دین تو سیکھا، دین کی سمجھ تو اس نے حاصل کی لیکن عمل نہیں کیا، یہ اس کی مثال، اس کو اللہ کے نبی نے اس طرح کی تشبیہ دی۔ اور تیسری کیٹیگری جو اس میں بیان کی وہ یہ کہ زمین، اس طرح کا زمین کا ٹکڑا کہ جس پر پانی آیا لیکن نہ اس نے روکا، یعنی کہ وہ پانی اس سے چلا گیا، رک نہیں سکا، ڈھلان والی زمین سمجھ لیں یا پہاڑی سمجھ لیں کہ وہ پانی نہ روک سکی اور نہ ہی اس نے کوئی چیز اگائی یا فصل اگائی جو فائدہ دیا عام لوگوں کو، یہ دونوں کام اس نے نہیں کیے۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے، اس شخص کو اس زمین سے تشبیہ دی گئی ہے جس تک دین تو پہنچا، یعنی اس زمین پر پانی اترا ہے، بارش ہوئی ہے، اسی طرح اس شخص کا دین پہنچا لیکن وہ نیچے سر کر کے بیٹھا رہا، اس نے سنی انسنی کر دی، اس پر توجہ نہ دی، سر کو نیچے جھکا لیا اور نہ اس نے خود ہدایت حاصل کی اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچایا، نہ ہی دوسروں کو اس نے وہ علم پہنچایا۔ تو یہ اس تیسرے شخص کی مثال دی ہے، اور یہ تیسرا شخص جو ہے یہ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے کہ اس نے نہ تو دین پہنچنے کے باوجود خود سیکھا اور نہ ہی دوسروں کو سکھایا۔ ظاہر ہے جب خود نہیں سیکھا، خود عمل نہیں کیا تو دوسروں تک بھی نہیں اس نے پہنچایا۔ اور اس سے کچھ بہتر وہ انسان ہے جس نے دین تو سیکھا، سمجھا، لیکن دوسروں کو نہ پہنچایا اور نہ ہی خود عمل کیا، یا دوسروں کو تو پہنچا دیا جس طرح اللہ نے کہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کہ خود کرتے نہیں ہو لیکن دوسروں کو کہتے ہو، یا جو کچھ کہتے ہو اس پر خود عمل کیوں نہیں کرتے، یعنی قول اور عمل میں تضاد ہے۔ تو یہ اس سے کچھ اچھی کیٹیگری میں لوگ ہیں، لیکن یہ بھی اچھے نہیں کہے جائیں گے، نہ ہی ان کو اچھا سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ لوگوں تک تو پہنچاتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، لیکن جو اصل ہے یعنی عمل ہے، کیونکہ نجات جو ہے آخرت میں نجات ملنی ہے اللہ کے ہاں، سرخرو جو انسان نے، مسلمان نے، مومن نے ہونا ہے وہ صرف دین حاصل کرنے سے نہیں ہونا بلکہ اس پر عمل کرنے سے ہونا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات لے کر اس پر عمل ہوگا تب اس کی نجات ممکن ہوگی۔ اطاعت اور اتباع جب تک کرے گا نہیں اس وقت اس کی نجات نہیں ہونی۔ مکمل اتباع کرنے سے ہی جتنا اس کو حکم ہوا ہے اتنا ہی عمل کرنے سے اس کی نجات ممکن ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ دونوں صورتوں میں اس نے اعتدال اختیار کرنا ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہے کہ جو حکم اس کو ملا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس سے نہ کمی کرنی ہے اپنی طرف سے خود سے اور نہ ہی زیادتی کرنی ہے۔ دونوں صورتوں میں اس نے درمیانی راہ اختیار کرنی ہے، یعنی جتنا اس کو حکم ملا ہے، جو اس کو عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جتنا عمل اس کو سکھایا ہے اتنا ہی اس نے کرنا ہے۔ تو یہ اس کی نجات کے لیے ضروری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو پہلی کیٹیگری اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، جو پہلی تشبیہ مومن سے دی گئی ہے، انسان سے دی گئی، وہ پورا مومن ہے جس پر دین آیا، اس نے دین کو ایکسیپٹ کیا، دین کو قبول کیا، خود عمل کیا اور دوسروں تک بھی پہنچایا۔ یہ کامیاب ترین انسان ہے اور یہی کامیاب زمین ہے۔ آج ہم اگر اپنے طور پر بھی اس چیز کو دیکھیں سمجھیں تو ہمیں بھی وہی زمین پسند آتی ہے جو بارش ہو جس پر اور وہ پانی کو جذب کر کے ہمیں فصل دے، ہم اس زمین کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ مومن کی بھی مثال ہے، یہ مومن ہی اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ مومن ہے اور یہی سرخرو ہوگا جو اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو لیتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے اور پھر آگے پہنچاتا ہے۔ یہ تمام کام جب وہ کرتا ہے تو پھر وہ سرخرو ہوتا ہے، پھر وہ کامل مومن بنتا ہے، کامل مسلمان بنتا ہے۔ صرف کہہ دینے سے یا کلمہ پڑھ لینے سے یا مسلمان والا نام رکھ لینے سے مسلمان انسان نہیں ہوتا، بلکہ دین پر عمل کر کر وہ اپنا پورا پختہ مسلمان بنتا ہے۔ اور دین پر عمل کرنے سے ہی اس کی آخرت میں بھی نجات ہے اور دنیا میں بھی اس کی سرخروئی ہے، دنیا میں بھی اس کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ہر وہ عمل جو ہم خوشی سے کریں، جانے یا انجانے میں کریں، اس کو سنت والا عمل بنا دے۔ ہمیں اتنی سوچ بوجھ سمجھ ہو جانی چاہیے یا ہمیں اتنی اللہ توفیق دے دے، عقل دے دے کہ ہم اصل سنت کو پہچان کر اصل
اطاعت کو پہچان کر اس میں داخل ہو جائیں اور اصل اتباع کا توق اپنے گلے میں مکمل طور پر ڈال لیں، اور اسی سے اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت میں نجات فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔